اس نے کہا تو مریا نہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے۔ وہ ہمارے پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی حضرت۔ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے۔ تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جدو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے۔ ہاں جی، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا۔ وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، بات ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیاں، نالے حضرت تو روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلائیں راتی 2 بجے کتوں آیا ہے۔ جی وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے، بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا۔ وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے۔ تو نالے انہوں نے کہا کہ منو باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی۔ وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس اتنے۔ وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی۔ وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے جو ہم ادھر رہ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں۔ تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے، کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹ ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے۔ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا، بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے، کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے۔ اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی۔ کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا۔ صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائیں، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا، جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی۔ وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی،